حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مرنے کے بعد مردے کی قبر میں سب سے پہلی حرکت کیا ہوگی؟ جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں، لائک کر دیں اور شیئر کر دیں۔ میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ عذاب قبر سے مراد برزخ میں ہونے والا عذاب ہے۔ اسے عذاب قبر اس لیے کہا جاتا ہے کہ عام طور پر میت کو قبر میں ہی دفن کیا جاتا ہے، ورنہ جسے اللہ تعالیٰ نے عذاب دینے کا ارادہ فرمایا ہے اسے عذاب ضرور ہوگا، چاہے وہ قبر میں دفن ہو یا نہ ہو، خواہ اسے درندوں نے کھا لیا ہو یا اسے جلا کر اس کی خاک ہوا میں اڑا دی گئی ہو۔ حضرت ام رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے شوہر ابو سلمہ ساعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کا واقعہ اس طرح بیان کیا، جبکہ جسم حرکت میں نہ تھا اور نہ ہی وہ بول سکتے تھے۔ کسی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو شوہر کی اس حالت کی خبر دی تو اس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا کہ وفات کے وقت میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہوئی تھیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لائے۔ جب نبی اکرم میرے شوہر کے پاس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ میرے شوہر کی آنکھیں کھلی ہیں، تو انہوں نے اپنے ہاتھ مبارک سے آنکھیں بند کرتے ہوئے فرمایا، جب موت آنکھوں کی روشنی بھی روح کے ساتھ چلی جاتی ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منہ سے یہ الفاظ نکلے تو گھر والوں نے رونا شروع کر دیا کہ جب فرشتہ انسان کی روح قبض کرتا ہے تو انسان کو بہت تکلیف ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب یہ اس دنیا میں نہیں رہے، اور فرمایا کہ مرنے والے کو ہمیشہ اچھے الفاظ میں یاد کیا کرو، کیونکہ اس وقت فرشتے پاس ہوتے ہیں۔ میت کے ارد گرد بیٹھے ہوئے لوگ جو باتیں کرتے ہیں، فرشتے ان کی باتوں پر آمین کہتے ہیں۔ پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ، ابو سلمہ کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما اور اس کو اپنے خاص بندوں میں شامل کر لے جن پر خاص کرم ہے۔ ان کی قبر پر اپنی رحمتیں نازل فرمانا اور قبر کو نور سے مالا مال کر دینا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس دعا سے ثابت ہوتا ہے کہ جب مسلمان وصال کر جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی قبر میں نور اور رحمتیں عطا کرتا ہے، جبکہ غیر مسلم مرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو تنگ اور عذاب سے بھر دیتا ہے۔ اس دنیا سے پردہ کرنے کے بعد انسان کے لیے سب سے خطرناک پہلی منزل قبر ہی ہے۔ اگر انسان اپنی پہلی منزل یعنی قبر کے عذاب سے بچ جائے تو اس کے لیے باقی سب منزلیں پار کرنا بہت آسان ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو مرنے کے بعد بہت سی منزلیں طے کرنا پڑتی ہیں، جن میں سب سے پہلے قبر کا عذاب ہوتا ہے۔ اگر انسان قبر کی سختی سے بچ جائے تو دوسری منزلیں اس کے لیے آسان ہو جاتی ہیں۔ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبرستان سے گزر رہے تھے تو رسول اکرم نے قبر کا عذاب بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ مجھے اگر اس بات کا ڈر نہ ہوتا کہ تم میت کو قبر میں دفنانا چھوڑ دو گے تو میں اپنے رب کریم سے دعا فرماتا ہوں کہ وہ تم لوگوں کو بھی قبر کے عذاب سے آگاہ کر دیتا، بالکل اسی طرح جس طرح میں دیکھ رہا ہوں اور سن رہا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب صحابہ کرام کو قبر کے عذاب سے آگاہ کرتے تو سب کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے۔ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ مرنے کے بعد قبر انسان کی پہلی سیڑھی ہے۔ جس بندے کی یہ منزل آسان ہو گئی تو باقی سب منزلیں اس کے لیے آسان کر دی جاتی ہیں۔ جس نے اس منزل سے آسانی حاصل نہ لی اس کے لیے دوسری منزلیں عبور کرنا بہت ہی مشکل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرمان مبارک ہے کہ میت کو جب قبر میں داخل کر کے گھر کی طرف لوٹتے ہیں تو میت لوگوں کے چلنے کی آواز کو اچھی طرح سن رہی ہوتی ہے۔ اگر مرنے والا سچا مسلمان ہے تو نماز اس کے سر کی طرف، روزہ اس کے دائیں طرف، زکوٰۃ اس کے بائیں طرف اور دوسرے جتنے بھی اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں وہ اس کے پاؤں کی طرف آ جاتے ہیں۔ اور جب بھی قبر کا عذاب اس کے پاس آتا ہے تو نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقہ، خیرات، اس کے نیک اعمال اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ پھر اسے کہا جاتا ہے کہ بیٹھ جاؤ، چنانچہ وہ بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو سورج ایسے دکھائی دیتا ہے جیسے غروب ہونے کو ہو،
پھر اسے کہا جاتا ہے کہ تم اس شخص کے بارے میں جو تم میں مبعوث ہوا تھا کیا کہتے ہو، اس کے متعلق کیا گواہی دیتے ہو؟ وہ کہتا ہے مجھے ذرا نماز پڑھ لینے دو۔ اسے کہا جاتا ہے کہ تم عنقریب یہ کام کر لو گے۔ وہ گواہی دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری نبی ہیں جو اللہ تعالیٰ کا دین لے کر تشریف لائے۔ پھر اسے بولا جائے گا کہ اسی یقین کے ساتھ تم حیات رہے اور اسی پر تم کو دنیا سے اٹھا لیا گیا اور اس کے ساتھ تم کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا۔ ان سب باتوں کے بعد اس کے لیے جنت کا دروازہ کھولا جاتا ہے۔ وہ قبر میں جنت کو دیکھ کر بہت خوش ہوتا ہے۔ پھر اس کو جہنم کا دروازہ کھول کر دکھایا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے اگر تیرے اعمال اچھے نہ ہوتے تو تم کو جہنم کے گہرے حصے میں ڈال دیا جانا تھا۔ نیک بندے کی قبر کو اللہ تعالیٰ کشادہ اور نور سے منور فرما دیتا ہے۔ روح کو اعلیٰ قسم کا عطر لگا کر پاکیزہ جگہ پر رکھ دیا جاتا ہے۔ غیر مسلم کے بارے میں یہ فرمان ہے کہ جب قبر کا عذاب ان کے جسم پر آتا ہے تو ان کے ارد گرد کوئی بھی نیک عمل نہیں ہوتے اور ان کی حفاظت کر سکیں۔ پھر اس کافر کو حکم دیا جاتا ہے کہ یہاں بیٹھ جاؤ، تو وہ ڈرتا ڈرتا بیٹھ جاتا ہے۔ اس کو آخری نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں پوچھا جائے گا تو وہ کچھ نہیں بتا سکے گا کہ یہ کون ہے۔ پھر ان کو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بتایا جائے گا تو وہ جواب دینے کے قابل نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہمارا خاتمہ نیک اعمال پر کرے اور ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔